علامہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ ٹرین پٹری پر چلتی رہے تو وہ منزل پر پہنچ جاتی ہے، ورنہ خدا نخواستہ خبر آئے کہ بوگیاں اتر گئیں تو حادثہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جن حالات سے امت مسلمہ اور مسلمان ممالک اور فرد بھی نبرد آزمائے ہیں، ہمارا بیلنس آؤٹ ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر بیلنس آؤٹ ہوتا تو شاید اس کو سنبھالنے کی یا اس کو دوبارہ سے ری بیلنس کرنے کی بات کی جا سکتی، لیکن اس وقت معاملہ تو کچھ اور ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم اپنی سمت سے ہی ہٹ چکے ہیں۔ اس وقت ہم نام کے تو مسلمان ہیں، اگرچہ یہ حقیقت بہت تلخ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے قرآنیات کو چھوڑ دیا۔ اچھا، آپ سمت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن لیس والی بات؟ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآنیات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسلام ہماری زبان پر ہے، اسلامیات ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے ان اقدار کو چھوڑ دیا کہ جن کو قرآن مجید نے بڑے واضح طور پہ بیان فرمایا تھا۔ آج کبھی سوچیے نا، آپ جن سے آپ قرضہ لے رہے ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب تو اسلام نہیں ہے، لیکن ان کے پرنسپلز کو اگر آپ دیکھیں گے، یعنی آل اوور اگر آپ دیکھیں گے، ان کے جو عدل کا نظام یا جو ان کے یہاں بہرحال ایک طریقہ جس کو ہم لوگ بڑا یوں کہیے کہ فخریہ فالو کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، اس تمام قوانین کی جو اصل ہے وہ آپ کو اسلام میں آ کر ملتی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں وہاں پر ہیراسمنٹ کے لا کی، اسلام کے اندر اس کا قاعدہ موجود ہے، قرآن مجید میں آیات موجود ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی اور اس کو جناب قتل کر دینا، وہاں سخت قوانین اس کے موجود ہیں۔ اسلام ہمارا تھا، قوانین ہمارے یہاں تھے، نافذ انہوں نے کر لیا، ہم عمل سے دور چلے گئے۔ بات آپ نے کی روی کی، آج آپ دیکھیے کہ 5 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے، 10 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے قناعت کو چھوڑ دیا، جو ہے اس پہ قانے ہونے پہ راضی نہیں ہوا۔ حدیث میں کہ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت وہ سرمایہ ہے، وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ جس شخص نے من آتا فی غیر حق فقط اسرفا، جس نے حق سے ہٹ کر کچھ خرچ کیا۔ آج آپ گھر سے شروع کریں، یعنی ہم نہیں بات کرتے پاکستان کی اکانومی کی، میں اپنے گھر سے شروع کر لیں، اپنے آپ ہی دیکھیے، جس نے حق سے ہٹ کر کسی چیز کو کہیں صرف کیا فقط اسرفا، اس نے اسراف کیا۔ ومن منع من حق فقط قترا، اور جس نے حق ہونے کے باوجود وہاں پر اس چیز کو نہیں لگایا، اس نے گویا کہ تنگی کو پیدا کیا۔ اس وقت جہاں خرچ نہیں کرنا بنتا وہاں خرچ کرنے میں شاہ خرچ نظر آ رہے ہیں، جہاں خرچ کرنا واجبی بنتا ہے وہاں نظر نہیں آتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کو جود و سخا کے وہ مینار نظر آئیں گے کہ جن کے گھر میں عالم یہ ہے کہ وہ واجب نان نفقہ دینے سے آ رہی ہیں، لیکن وہ جود و سخا کا اس وقت ایک آئیکن مانے جاتے ہوں گے۔ لیکن گھر کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے اپنے نان نفقوں کو پورا اور وہ دکھاوے کا خرچ نہیں کر رہا تو اسے کنجوسی کے تانے بھی ملیں گے، اسے یہ بھی کہا جائے گا مال دبائے بیٹھا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ شریعت کی نگاہ میں اہم و مہم کیا چیز ہے، اس پر گھر کے واجب نفقے لازم تھے، یہ مستحب صدقات چیریٹی کرنا یہ نفل کی خاطر، پھر بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اس طرح۔ اسی وجہ سے بجٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ وہ جو لفظ تھا نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اب تو چادر تکیہ بستر سب ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی چادر میں جاننے کو تیار ہیں کہ تم مدد کر دو۔ یہ کب تک بقا کے نام پر ہم جو ہے چاہتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ یہ کون سی قسط آخری ہوگی جو پاکستانی نسل سنے گی کہ یہ آخری قسط تھی اور اب ہم اس قسط سے باہر نکل رہے ہیں؟ مجھے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، میں اپنا ملبہ دوسرے کے کندھے پہ ڈال کے جاننے چھوڑا سکتا۔ آج آپ ہی پرسوں وہ کہہ رہی تھی، پروین شاکر کا مصرع آپ دہرا رہی تھی کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عدل اور ہم اس کی خواہش بھی کر رہے ہیں، ایک بہت جملہ سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پوری زندگی لوگ کیا کہیں گے کے چکر میں ہی گزر جاتی۔ یہاں ہم کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی، محلے میں کہتے ہیں ساتھ والا کیا کہے گا، تو پھر ہمیں فکر کس کی ہے آپ کے خیال میں ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور بھائی، گھریلو اور انفرادی طور سے تو لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر کے معاملات ہیں تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں، وہ تو ایک لحاظ سے چلیے ایک گناہ ہوا۔ ہم تو اس وقت لوگ ہمارے بارے میں ہی سب کہہ رہے ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، جو ہماری اقتدار تک کے چلے گئے معاملات پوری دنیا میں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم رسوا ہو گئے؟ اب تو بات اس سے بہت آگے نکل گئی کہ لوگ کیا کہیں، مطلب وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ گنڈے بھی کھا رہے ہیں اور ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں، ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے نا کہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے بھولو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت میں یہ 5 اعمال نہ آ جائیں، اور اگر یہ آ گئے تو ان کا جو ری ایکشن ہوگا، وہ کسی بھی قوم میں آئے تو یہ ری ایکشن ہوگا۔ دہرا دیجیے، آپ ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی بھی قوم میں اگر بدکاری، عریانی، بے حیائی علل اعلان شروع ہو گئی تو اس قوم میں ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ابھی ہم بچے تھے تو کینسر سن رہے تھے، پھر ایڈز اور پھر جانے کیا کیا شروع ہو گیا، ابھی ایک کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، ابھی تک دوسری بیماری آ جاتی ہے، علاج نہیں ملتا۔ دوسرے جو قوم، جیسے ابھی سود کی بات ہوئی، جو قوم سود لینا دینا نہیں چھوڑے گی، اس قوم میں اللہ تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کر دیں گے جو آپ پر رحم نہیں کریں گے۔ جو قوم زکوٰۃ میں چوری کرے گی، اس قوم پہ اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دیں گے، اگر چڑیاں اور پرندے نہ ہوں تو آپ کو ایک بوند پانی نہ ملے، ان کے صدقے پانی ملا ہے۔ چوتھا یہ کہ جو قوم، جس قوم کے حکمران اللہ رسول کی عہد شکنی کریں گے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف حکومت کریں گے، ان سے غیر قومیں ان کا قیمتی اثاثہ چھین لیں گے۔ اور ایک اور عمل ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جس کے نتیجے میں باہم کشت و خون کرنے لگیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ہی کاٹنے مارنے لگیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پورے قرآن مجید میں کسی نہ کسی نبی کی امت پر کسی ایک وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت لوط پر ایک وجہ سے، حضرت شعیب پر کی قوم پر ان بے ایمانی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، حضرت نوح کی قوم کو مستقل نافرمانی کی وجہ سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو جنت کے مستحق بھی ہیں اور دعوے دار بھی ہیں، پوری قوموں کی تباہی اور عذابوں کو آپ دیکھ لیجئے جس وجہ سے ہوئی، وہ ساری کی ساری من و عن ہمارے پاس ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ عذاب بھی ہم پر نہیں آنا چاہیے، آتا بھی نہیں ہے، آئے گا بھی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں۔ مجھے بتائیے اس مجبوری کا دامن کب چھوٹے گا، کب اینڈ ہوگا؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے پاکستان یہ مشکل حالات اچھا میں۔ سوال آپ نے کر دیا۔